امام و خطیب جامع مسجد محلہ نوادہ اتر سے گزارش ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور بچوں کو انعام سے نوازیں اور نصیحت فرما کر دعا کرائیں۔ شاہد ارکن بڑا کیا روپیہ ہے بڑا کرو ٹھیک ہے یہ مل جائے وہ ہے نا پائیے نہیں انعام تو انعام پتہ نہیں ملے کہاں ہے چلا کر چلا شفا نوری دین پتہ نہیں چلا محمد ابراہیم عبدالوافی ظفر عزیز محمد رافع محمد طالب اعجاز حسین عبدالرقیب ماشاء اللہ یہ ان تمام بچوں کے نام تھے جنہوں نے آج کے پروگرام میں حصہ لیا تھا اور ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حضرات علماء کرام معزز سامعین عزیز بچوں اور اراکین مجمع تقویت الایمان، میرے لیے یہ بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ دین کی نسبت سے کوئی پروگرام ہو اس میں حاضری کی توفیق ملے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اور آپ حضرات نے خاص طور سے اراکین بزم تقویت الایمان، آپ حضرات نے جو یہ بزم قائم کی ہے بڑا مقدم کام ہے، بڑا اہمیت اور بڑا افضل کام ہے، لیکن آپ حضرات اس بات کو پیش نظر رکھیے گا کہ کوئی بھی کام جب شروع ہوتا ہے تو آغاز میں شروع میں بڑی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کچھ غیروں کے یا کچھ اپنوں کے یا کچھ حاسدین کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، تو آپ حضرات ان تمام چیزوں سے بالکل بے خبر ہو۔ آپ نے کوئی بات سنی، اپنے خلاف کوئی بات سنی، اس کو نظر انداز کریں، اور جو بیڑا آپ نے اٹھایا، جس چیز کی آپ نے بنیاد رکھی، اس بنیاد پر ثابت قدم رہیے، اپنے قدموں کو مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے قدموں کو مضبوط کرے اور اپنے کام کو مزید آگے بڑھاتے رہیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے دلوں میں خلوص، اپنی نیتوں میں خلوص پیدا۔
نیت میں خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئے گی، برکتیں آئے گی، آپ کو کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ جو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کے لیے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی نیتوں کے اندر خلوص پیدا کیجیے، اپنے کام کو صحیح انداز سے انجام دیجیے اور اس کو صحیح نہج پر لے چلے۔ کہیں کسی کا نمود یا کوئی اپنی بڑائی یا یہ سب ساری چیزوں کو آگے اپنے ذمہ گزرنے نہ دیجیے، بس اپنا کام دین کا کام کرنا ہے اور کسی کو آگے بڑھانا ہے پورے محلے میں، پہلے محلے میں اس کو مضبوط کرنا ہے اور پھر اس تنظیم کو پھر آواز کو اس محلے سے دوسرے محلے میں پہنچانا ہے۔ بڑا آپ مبارکباد کے لائق ہیں، قابل تحسین ہے، آپ زیادہ تحسین کے لائق ہیں اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ نے اس نازک دور میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ آج مسلمان دین سے کتنی دور ہو چکا ہے، کسی کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ مسلمان صرف مسلمان، نام مسلمان، یہ سمجھتے کہ ہمارا نام مسلمان اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صرف نام مسلمان رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، اچھی طرح یہ بات ہر شخص اپنے اندر جو پیوست کر لے، اپنے اندر اپنے دل میں جو بیٹھا لے کہ صرف نام رکھنے سے، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے سے، والدین کا مسلمان ہونے سے اور مسلمان کے ماحول میں رہنے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا۔ قرآن صاحب کہتا ہے اے ایمان والو، کس سے کہہ رہا ہے؟ اس کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، جس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا ہے، جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے۔ ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں کیا ہمارا نام فیضان ہو گیا، کیا مسلمان ہو گئے، ہمارا نام عبداللہ ہو گیا بس ہمارے لیے کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں، پورا اسلام میں داخل ہونا ہوگا، تب ہمارے اندر ہم کامیابی کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ واضح فرمائے ہیں کامیابی کے، قرآن پڑھیے، دیکھیے، اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمارے لیے کامیابی، ہمارے لیے مسلمان جو ہے یہ کامیاب ہوں گے، مسلمان جو ہے کامران رہیں گے، مسلمان جو ہے دنیا پر حکومت کریں گے۔ لیکن آج ہم کیوں پست ہیں، ہم کیوں ہر جگہ ذلیل و رسوا ہیں، ہم کیوں ہم کو مارا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے؟ کیا وجہ؟ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ تو پھر غور کرنے کی ضرورت، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیوں جو ہم پسپا ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ جہاں چاہے جو چاہے لنچنگ کرتے، جہاں چاہے مارتے۔ کیا بات ہے؟ مسلمان جس سے دنیا جس کا نام سن کر دنیا جو کھڑی ہو جاتی تھی، جس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ مسلمان آج اتنا دیر گزرا ہو چکا ہے کہ ہر جگہ گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ آج دنیا منظر دیکھیے، دنیا کے حالات دیکھیے، آج فلسطین کے حالات دیکھیے، گاجر مولی کی طرح بموں کی بارش ہو رہی ہے، بموں کی بارش ہو رہی ہے، سارے ہیومن رائٹس سب بیکار ہے۔ اقوام متحدہ جو مطلب تنظیم ہے کہ ہر جگہ انسان کی حفاظت کی، انسان کے جو حقوق ہیں اس کی حفاظت کی، اور جو جنگی جرائم، اور وہاں پوری طرح سے جنگی جرائم ہو رہا ہے، لیکن ساری قوتیں، ساری تنظیمیں خاموش بیٹھی ہوئی تماشا دیکھ رہی، کوئی کچھ نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہم نے ہمارا بھروسہ دنیا پر ہو گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو جو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان جو ہے ایک جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح، سمندر کے بلبلے کی طرح جو ہو جائے گا. سمندر جب سیلاب آتا ہے، دیکھیں سیلاب آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ گھاس گھوس یا چھوٹے چھوٹے جو بلبلے پڑے رہتے ہیں وہ کس طرح پانی ادھر مارتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر مارا ادھر گئے، ادھر مارا ادھر گئے، ادھر مارا ادھر گئے. اس طرح یہ حالات ہو جائیں گے. صحابہ کرام جو لوگ بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا مسلمان اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے، گنتی کے چند لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کی تعداد بہت ہوگی، ان کی تعداد بہت ہوگی. تو پھر ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر موت سے نفرت اور دنیا سے محبت ہے. وہ ہوگا جو دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ حالات ہو جائیں گے. آج ہمارے اندر ہر شخص اپنے غریبان میں جا کر دیکھ لے کیا حالات ہمارے. تو ہر شخص کو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالے. جو تنظیم قائم ہوئی ہے، بچوں نے جو قائم کیا ہے، جو مضبوطی کے ساتھ ان کا ساتھ دیں، ہر جگہ ان کی جو تنظیم میں کے پروگرام میں شریک ہو اور ان کی جو ہے ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کریں اور ان کی جو ہے تعاون کریں، ان کی مدد کریں اور ان کی جو ہے پوری بھرپور ان کو جو ہے تسلی دیں اور ان کا سپورٹ کرے تاکہ یہ تنظیم مضبوط ہو اور گاؤں کا ماحول، جو ہمارا گاؤں کا ماحول بکھرا ہوا ہے، جو اس کے اندر اتحاد اتفاق پیدا ہو اور گاؤں کے اندر ایک امن و سکون اور اسلامی بیداری، اسلام کی روح وہ پیدا ہونی چاہیے. مسلمان تو ہونا چاہیے جس کا چال ڈال سے جو ہے مسلمان معلوم، چال ڈال سے مسلمان معلوم ہونا چاہیے. جس کے حدیث میں آتا ہے المؤمن مرآت المؤمن، المؤمن مرآت المؤمن. مومن تو ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا مسلمان اگر اپنے دوسرے بھائی مسلمان کو دیکھے تو اپنے اندر جو کمی ہے اس کو دیکھ کر اس کمی کو دور کر لے. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اب دیکھیں آپ کو جو چہرے پر کچھ بھی ہو آپ کو نہیں پتا چلے گا، کچھ نہیں کہ ہمارے چہرے پر داغ ہے، کیا ہے، سیاہی ہے، کچھ لگا ہے، کیسا ہے، کچھ نہیں پتا. لیکن جب آئینہ کے سامنے جائیں گے تو ساری خوبیاں اور ساری خرابیاں سامنے آ جائیں گی. چھوٹا سا جملہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کتنی گہرائی ہے اس میں. آدمی سوچے اور اس پر غور کرتا جائے تو بس سوچتا ہی رہ جائے اور اس میں جو ہے بھلائی ہی بھلائی نکلتی چلی جائے. تو مومن آج اس پرخطر دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دین کی طرف خود بھی متوجہ ہو اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اس کی طرف راغب کرے. اور سب سے پہلا کام ہے کہ نماز کی پابندی کرے، نماز کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے. اس کے بغیر ایسا نہ ہو کہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور ہر شخص یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا. بغیر حساب و کتاب کے کوئی شخص کوئی قدم آگے بڑھ نہیں سکتا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک گزر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک کہ 4 باتوں کا جو جواب نہ دے دے. 4 چیزوں کا سوال ہوگا. سب سے پہلے العمر ہی، تو اس کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گوا دی، اپنی عمر کیسے خرچہ کی. اب ہماری عمر دیکھیے ہم کیسے کہاں ہماری زندگی صبح شام ہمارا کہاں بسر ہو رہا ہے، کس چیز میں بسر ہو رہا ہے، کتنا ہم اپنے روزگار میں اپنی کمائی کا جو ذریعہ ہے کتنا وقت ہم اس میں لگاتے ہیں اور پھر کتنا وقت ہم جو ہے لہو لعب میں، فحش و خرافات میں، فسق و فجور میں اور لایانی باتوں میں کتنا وقت ہم خرچ کرتے ہیں. اس بات کا حساب کرنا چاہیے. آج مسلمان اسی وجہ سے بہت پیچھے ہے کہ حساب کتاب کرنا چھوڑ دیا اور
صرف اور یہ بڑے سب اچھی اچھی جگہ جو حساب مسلمان کیا کہا جائے ہر جگہ جو ہے ہم نے حساب کتاب کرنا چھوڑ دیا. اس وجہ سے ہم بہت گھاٹے میں ہیں. ایک بزنس مین ایک یا جو بنیا جو جاتا ہے صبح سے جب شام تک تو پہلے حساب کتاب کرتا ہے کہ میں نے کیا کمایا کیا گنوایا ہے. لیکن ہم جو سالوں سال محنت کر کے مہینوں محنت کر کے سالوں سال محنت کر کے اور لاکھوں لاکھ کی رقمیں جو جمع کر کے لیکن ہم حساب کتاب نہیں کرتے. کس بات کا کہ ہم جس جو مقصد ہے ہمارا مقصد اگر مدارس ہے تو مدارس کی عالیشان بلڈنگیں تعمیر کرتے رہیے مقصد نہیں ہے. مساجد ہے تو ہم خوبصورت مسجد بناتے رہیے مقصد نہیں ہے. مسجد ہماری کچی ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مسجد آباد ہونی چاہیے. مسجد اگر 100 آدمی کے محلے میں مسجد ہے تو 100 آدمی اس مسجد میں آنے چاہیے. یہ حساب اس کا کہ آنے چاہیے. ہم کو حساب لے ہم مسجدوں کا حساب لے کہ ہم مسجدوں میں ہم مطلب اتنے لوگ ہیں اس مسجد کے اتنے مصلی ہیں پھر وہ مصلی کہاں رہتے ہیں. صرف 2% 3% مسجدوں میں آتے ہیں. اس بات کا حساب کرنا چاہیے. ہمارا ٹائم ہو رہا ہے اور میں بچوں کی بہت حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. بہت بہت مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ اس کام کو محنت سے کریے پوری لگن سے کریے پورے جذبے کے ساتھ کریے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو آپ کی لگن کو قائم و دائم رکھے اور آپ کی جو ہے آپ کے اس کام کو وسیع اور وسیع تر وسیع بڑھاتا جائے وسیع تر وسیع کرتا جائے اور آپ کے اندر اتحاد اتفاق شروع سے آخر تک قائم و دائم رہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.